السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے ہدایہ جلد اول، کتاب الصوم۔ کفارہ کا جو مسئلہ ہے اس میں ہے، میں دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہدایہ جو کتاب ہے اس کا درجہ احناف کے یہاں بہت زیادہ ہے، بلکہ نسخ کے معاملے میں ہدایہ کو کل قرآن کے مانند کہہ دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری پچھلی ویڈیو میں آپ نے یہ بات سنا ہوگا، یہ لوگ ہدایہ کو قرآن کے مانند کہتے ہیں نسخ کے معاملے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت زیادہ اونچے درجے کی کتاب ہے احناف کے یہاں۔ تو اس میں کس طرح کی غلطی ہے، کتنی بڑی بڑی اور فحش غلطی ہے، وہ میں دکھا رہا ہوں۔ یہ دوسری ویڈیو ہے۔ یہاں دیکھیے، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر کے بستری کر لے اپنی وائف سے، تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اگر اس کے پاس ایک غلام ہے تو غلام آزاد کرے، اگر ہم غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں تو 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھے، اگر وہ بھی نہ کر پائے تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث ہے، بہت مشہور معروف حدیث ہے۔ لیکن یہ جو ٹکڑا ہے ولا یجزی احدا بعدک، حدیث کے اندر یہ جو ٹکڑا جوڑا گیا ہے، صاحب ہدایہ نے جو ٹکڑا جوڑا ہے ولا یجزی احدا بعدک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے فرماتے ہیں ولا یجزی احدا بعدک، کہ تمہارے علاوہ یا کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ سینٹنس یہ نبی کا نہیں ہے، یہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ سینٹنس آپ کو نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ جو محشی ہے، اس نے بھی یہاں پر دیکھیے لکھا ہے ھذا لم یرد فی کتاب من کتب الحدیث، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی کی جتنی بھی کتابیں حدیث کی، کسی کے اندر بھی یہ سینٹنس نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا ہو کہ تمہارے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ سینٹنس جو ہے یہ نبی کا نہیں ہے، یہ نبی نے نہیں فرمایا ہے، تو یہ فحش غلطی ہے، یہ فحش غلطی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ کسی بھی سینٹنس کو آپ ایسے کیسے نبی کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کہ نبی نے فرمایا ہے نا؟ تو اس طرح نہیں کر سکتے نا یہ۔ اور یہ ہے میرے پاس یہ ہے نصب الرایہ، جمال الدین ضلعی حنفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے نصب الرایہ، یہ جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 635۔ اس کے اندر دیکھیے لکھتے ہیں، یہاں دیکھیے یہ جو سینٹنس ہے ولا تجزی احدا بعدک لم اجدہ فی شیء من طرق الحدیث، حدیث کی جتنے بھی سند ہے، اس لیے کہ یہ جو حدیث ہے، یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی، یہ حدیث کی بہت سارے سند ہیں اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لیکن کسی بھی سند کے اندر یہ سینٹنس آپ کو نہیں ملے گا ولا یجزی احدا بعدک، کہ نبی نے فرمایا ہو اس صحابی سے کہ تمہارے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ بھائی یہ سب کے لیے جائز ہے، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ پوری امتی میں سے کوئی بھی شخص اگر روزہ رکھ کر کے اپنے وائف سے ہم بستری کر لے تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر اس کے پاس ایک غلام ہے تو اسے آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 دن کا روزہ رکھے، 2 مہینہ کا لگاتار روزہ رکھے، اگر وہ بھی نہیں کر پاتا ہے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور یہ جو صحابی پوچھنے کے لیے آئے تھے، یہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے، تو نبی نے جو ہے کھجور وغیرہ منگوایا اور کہا کہ اس کو بانٹ دو، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ سینٹنس بالکل غلط ہے، بلکہ پوری امت کے لیے جائز ہے۔ یہ اگر ہم اس سینٹنس کو مان لیں گے تو یہ خاص ہو جائے گا اس صحابی کے لیے، حالانکہ یہ پوری امت کے لیے ہے۔ تو یہ سینٹنس نبی کا نہیں ہے، یہ فحش غلطی ہے صاحب ہدایہ کی، اس کو جو ہے حدیث کا ٹکڑا مان لیے ہیں ولا یجزی احدا بعدک۔ یہ کسی بھی حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر یہ آپ کو نہیں ملے گا، یہ چیلنج کرتا ہوں میں، کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر یہ سینٹنس آپ کو، یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا، قطعاً نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسری ویڈیو تھی جسے میں نے دکھایا کہ فحش غلطی ہے، وہ بھی حدیث سے متعلق، ٹھیک ہے؟ ایسے نارملی غلطی ہوتی ہے، لیکن حدیث سے متعلق بھائی بہت بڑی غلطی ہے۔ اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اصلاح کرنا، کہ بھائی آپ لوگ جس کتاب کو اتنا درجہ دیتے ہو اس کتاب کے اندر یہ چیزیں ہیں، ہے نا؟ فقہ حنفی، قرآن و حدیث کو فالو کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم جاری کیا ہے کلام پاک کے اندر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول، ٹھیک ہے؟
تو گھما پھرا کر آپ جدھر بھی جاؤ آپ کو اللہ کے رسول کی طرف آنا ہی پڑے گا، تبھی آپ کامیاب ہو پاؤ گے، ادروائز آپ کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا دامن آپ چھوڑ دو گے تو آپ مطلب گمراہی کے راستے میں چلے جاؤ گے۔ یہ جو سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم کا ہے نا، آپ اس راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ جب تک قرآن و حدیث کو آپ فالو نہیں کرو گے تب تک بیڑا پار نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔